السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت جی، جو ظہر سے پہلے ہم 4 سنت موقعہ پڑھتے ہیں، اور ایک نمازی نے کوئی کلپ سنا ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ ظہر سے پہلے 4 سنت موقعہ تو ہے، لیکن نماز جمعہ سے جو پہلے 4 سنت موقعہ پڑھتے ہیں یہ کوئی ثابت نہیں ہے، اس پر حضرت کوئی دلیل چاہیے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ جمعہ سے پہلے 4 رکعت سنت ثابت ہے، وہ غلط کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں، بلکہ بعض روایات میں تو بغیر تعداد کے ذکر آیا ہے۔ اس لحاظ سے تو اس سے بھی زیادہ آدمی پڑھے تو اور اچھی بات ہے، اور 4 کا ذکر احادیث میں جمعہ سے پہلے صراحتاً بھی آیا ہے۔ چنانچہ اس میں طحاوی شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان مصلیا فلیصلی قبل الجمعۃ اربعا وبعدها اربعا، کہ جو شخص نماز پڑھے تو جمعہ سے پہلے 4 رکعتیں اور جمعہ کے بعد 4 رکعتیں پڑھے۔ یہ طحاوی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4108۔ اس کے علاوہ طحاوی میں ہی ایک اور حدیث بھی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ جمعہ سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے بغیر درمیان میں سلام پھیرے، یعنی ایک سلام کے ساتھ 4 رکعتیں، اور جمعہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے، پھر 4 رکعتیں پڑھتے۔ یہ روایت بھی طحاوی شریف میں ہے، شرح معانی الاثار جس کو کہتے ہیں، اور یہ باب تطوع باللیل والنہار طحاوی کے باب میں ہے۔ اس طرح معجم طبرانی میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول کا عمل نقل کیا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل الجمعۃ اربعا وبعدها اربعا یجعل التسلیم فی آخرہن رکعۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے پہلے 4 رکعت پڑھتے اور جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھتے تھے اور سلام آخر میں پھیرتے تھے، یعنی پہلے بھی 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ اور بعد میں بھی 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ۔ یہ معجم طبرانی کی حدیث 1617 ہے، باب الالف میں۔ اور اس کے علاوہ معجم طبرانی ہی میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان کے متعلق روایت ہے کہ انہ کان یصلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے اور جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ طبرانی معجم طبرانی کی حدیث نمبر 3959 ہے، 3959۔ اور اس کے علاوہ عبداللہ ابن مسعود کا عمل شرح معانی الاثار میں طحاوی میں مذکور ہے کہ عبداللہ ابن مسعود جمعہ سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور جمعہ کے بعد 4 رکعتیں پڑھتے تھے، لا یفصل بینہن بتسلیم، درمیان میں سلام نہیں پھیرتے تھے۔ اور مصنف عبدالرزاق میں بھی عبداللہ ابن مسعود کا یہ عمل منقول ہے۔ مصنف عبدالرزاق کی حدیث نمبر 5524، کتاب الصلاۃ، باب الصلاۃ قبل الجمعۃ وبعدها۔ تعجب ہے کہ کسی نے یہ بات کیسے کہی جب اتنی احادیث ہیں اور امت کا عمل ہے، 1400 سال سے امت جس چیز پہ چلی آ رہی ہے، یہ دین ہے نا، دین پہ چلی آ رہی ہے، نسل در نسل تعامل توارث جو امت کا چلا آ رہا ہے، یہ بے بنیاد تو نہیں ہے، پوری امت ان چیزوں پہ چل رہی ہے۔ تو اس لیے عام مسلمان کو چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ ہر طرح کے بیانات نہ سنا کریں، پھر کنفیوز ہوتے ہیں۔ پہلے اپنا دین سیکھیں اپنے علماء سے مستند لٹریچر میں، تاکہ پھر کوئی گمراہ ان کو گمراہی والی باتیں سنا کے بھٹکا نہ سکے۔ تو آج کل المیہ یہ ہے کہ مسلمان اچھے خاصے تعلیم یافتہ دنیاوی اعتبار سے دین میں بڑا واجبی سا علم رکھتے ہیں،
تو کوئی بھی گمراہ سرپھرا راستے سے ہٹا ہوا ان کو بڑی آسانی سے شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو پہلے اپنا دین سیکھیں، اور وہ وقت جو سوشل میڈیا پہ ضائع کرتے ہیں ادھر ادھر کے بیانات، نامعلوم لوگوں کے بیانات سننے میں اور پھر کنفیوز ہونے میں، تو وہ وقت دین سیکھنے میں لگا لیں، علماء سے اپنے دین کے ضروری مسائل سیکھ لیں، احادیث کا مطالعہ کر لیں علماء کی نگرانی میں، تو پھر انشاءاللہ ایسی باتوں سے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اب یہ ایک تلخ حقیقت ہے نا کہ ایک مسلمان بچپن سے بڑھاپے تک عبادت کر رہا ہے، جمعہ کی نماز اسی طریقے میں پڑھ رہا ہے جس طرح پڑھ رہا ہے، اپنے باپ دادوں کو اس نے دیکھا وہ اسی طرح پڑھ رہے ہیں، سارے مسلمانوں کو دیکھا، ہر مسجد میں دیکھا کہ وہ اتنی سنتیں اور اتنے فرض پڑھتے ہیں، تو اس کے باوجود اس کا ان چیزوں پر اتنا جماؤ یا اطمینان نہیں ہے کہ 1 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے کوئی وسوسہ ڈالنے والا شیطان صفت انسان اس کو بھٹکا دے تو وہ فوراً بھٹک جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت کمزور بنیادوں پہ کھڑا ہے نا، وہ عبادت کر رہا ہے لیکن اس کو یقین نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، تو اس طرح تو کوئی بھی اس کو بہکا دے گا۔ مسلمان کو تو یقین ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، اپنے دین کے اصولوں سے اسے واقف ہونا چاہیے کہ کوئی 1000 کوشش کرے اس کو بھٹکا نہ سکے۔ تو یہ خود ان لوگوں کے لیے المیہ ہے جو اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ آیا ان کا دین اتنا کمزور ہے کہ ساری عمر وہ 4 سنتیں زور سے پہلے پڑھتے آئے ہیں اور سب کو دیکھ رہے ہیں کہ پوری امت پڑھ رہی ہے، پھر کسی نامعلوم مجہول شخص کا کلپ سن لیا تو ساری بنیاد ہی ڈے گی، بیچارہ شبہ میں پڑ گیا۔ تو یہ وجہ یہی ہے کہ علم سے ہم لوگ خالی ہوتے ہیں نا، تو بہت ضروری ہے ان فتنوں کے اس دور میں کہ کم از کم نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نکاح طلاق ہے، حرام حلال کی جو اہم چیزیں روزمرہ میں پیش آتی ہیں، تو قرآن کی آیات میں یہ چیزیں ہیں، اصولی درجے میں، پھر احادیث میں، پھر فقہا نے ان کو ایک قانونی طریقے سے مرتب کیا ہے، تو ان چیزوں کے سیکھنے میں اگر آدمی ایک شارٹ طریقے سے بھی سیکھے تو 2-4 مہینوں میں وہ ضروری احادیث، آیات، فقہا کے اقوال، فقہی مذاہب جان سکتا ہے، پھر اسے کوئی نہیں بھٹکا سکے گا۔ السلام علیکم۔